بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں، اس کو سمجھائیں اور اس کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں. اور جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، تنگ دل نہ ہوں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی عنایتیں، مہربانیاں، رحمتیں سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالی آپ کے محافظ بھی ہیں اور نگراں بھی ہیں. اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، عام لوگوں سے مخاطب ہو کر، مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر، جناتوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. جب تم نے یہ سمجھ لیا، سن لیا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، تو اے لوگو تمہارا کام یہ ہو کہ جو احکام اللہ کے قرآن اور سنت کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تم ان پر چلو. اتبعو کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرو، جیسا اللہ کے نبی نے اتباع کر کے دکھایا. انسان کو دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جن رہنمائی کی ضرورت ہے، جن ہدایات کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا قرآن میں، اور آخرت کی نجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اتباع میں رکھی ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اپنے رب کی اتاری ہوئی ہدایتوں کو چھوڑ کر شیطانی رفیقوں کی اتباع نہ کرو، شیطانی بنائے ہوئے قانونوں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے قرآنی احکامات کی اتباع دی، کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا جھوٹے رفیقوں کی من گھڑت باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. خیر خواہی کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، اس خیر خواہی کو قبول کرو. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم نے
اللہ کی طرف سے بیان کی جانے والی خیر خواہی کی باتوں کو قبول نہ کیا اور دنیا کے دشمنوں کی باتوں کو قبول کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی عین ممکن ہے کہ تمہارے دروازے پر آ جائے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اگر شک ہے تو دیکھ لو کہ کتنی بستی والے ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بات کو، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا، جب وہ بالکل مطمئن تھے، خواب غفلت میں تھے اور بے فکری سے پاؤں پھیلائے سوئے ہوئے تھے۔ ایسی غفلت کے عالم میں ان کے اوپر عذاب آ پہنچا۔ لہذا دنیا کے راحت و آرام اور عیش و عشرت پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیوں کو ان کے آرام کے وقت ان کی پکڑ فرمائی، لہذا اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اچانک کا عذاب آئے تو بے وقت کا پچھتاوا کام نہیں آیا کرتا۔ وقت نکلنے کے بعد اگر پچھتایا جائے کہ کاش کہ میں اپنی جوانی میں ایسا کرتا، مجھے فلانا وقت ملا تھا ہدایت کے لیے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے میں نے نہیں کیا، کاش کہ میں کر لیتا، تو اللہ نے فرمایا بے وقت کا پچھتاوا کام نہیں آیا کرتا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں سو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کے منہ سے اس بات کے سوا کچھ نہ نکلا، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ واقعی ہم تو ظالم ہی تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن کا اتباع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قرآنی اتباع میں، رسول کی سنتوں پر چلنے میں تمہارے لیے عزت ہے، کامیابی ہے، کردار سنورتا ہے اور آخرت سنورتی ہے۔ اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آرام کے وقت ان کی پکڑ فرمائی، اور بے وقت کا افسوس کرنا اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں دیا کرتا۔ اس صورت کے اندر اگر ہم پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سنتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو ناگہانی عذاب کیوں آیا، کہ رسولوں کی اتباع چھوٹی، اللہ کے احکامات چھوٹے، اور بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے، ہنر کے مالک تھے، گھر بنانا جانتے تھے، طاقت اتنی کہ اپنی طاقت پر مغرور ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں نہ طاقت چلتی ہے نہ دولت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت کا سبب ہے وہ ہے احکام الہی، اللہ کے قانون کی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ یہی عمل کی دعوت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں دی ہے اور انجام سے بھی باخبر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے
یعنی قرآن، اس کے پیچھے چلو، یعنی عمل کرو اس کے مطابق، تمہارا کردار بھی ایسے ہی ہو، تمہاری گفتار بھی ایسے ہی ہو کہ قانونی قرآن کے مطابق ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر، جو کہ تمہارا رفیق ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم مانتے ہو۔ اللہ نے یہ شکوہ کیا، قلیلا ما تذکرون، نصیحت بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت میں آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بے وقت کا پچھتاوا کام نہیں دیا کرتا۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ سبحان اللہ۔